ایک یہ پوچھا گیا کہ بال اور ناخن کاٹنے کی مدت کتنی ہے اور ان کی مقدار کیا ہے، اور کیا بال یا ناخن کی کوئی ایسی مقدار ہے کہ اگر اس تک بال یا ناخن پہنچ جائیں اور نہ کاٹے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جائے۔ دیکھیں، بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ ہے۔ اگر 15 دن تک چلے گئے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے ناپسند تو کیا ہو لیکن وہ ناپسندیدگی اتنی نہ ہو کہ اس کا کرنے والا گناہگار ہو جائے۔ یعنی 15 دن تک دیر کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی 40 دن تک بال یا ناخن نہ کاٹے تو اب وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ 40واں دن سمجھ لاسٹ لیمٹ ہے، اس کے بعد دیر کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس لیے جو مطلب موزر ناف وغیرہ ہیں یا ناخن وغیرہ ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کاٹے جائیں جو سنت کریمہ ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ زیادہ ہو جائے تو 15 دن، اس سے اوپر کوشش کریں کہ نہ جانے دیں، لیکن پھر بھی کوئی مجبوری ہے، کوئی توجہ نہیں رہی، کام میں مشغول انسان زیادہ ہے تو 40 سے اوپر تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر گناہ ہوگا۔ تو یہ اس کی مدت ہے۔ مقدار جو ہے، ناخن جو ہیں مرد ہوں یا عورت، ہماری خواتین بہنیں سمجھتی ہیں شاید لمبے ناخن رکھنا ہمارے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں زینت کا سبب ہے، ہاتھ ذرا خوبصورت نظر آتے ہیں، نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں تو دور سے ہی بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن بڑھانے کی ممانعت میں مرد اور عورت دونوں کو شامل فرمایا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لمبے ناخن رکھے گا اس میں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اب شیطان اس میں ہوگا تو وہ جہاں پر بھی ہاتھ وغیرہ لگ رہے ہیں کھانے وغیرہ کے اندر، گویا کہ اس میں شیطانیت کا اور روحانیت کی کمی کا دخل ہو جائے گا اور وہ نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ناخن کاٹ کر رکھیں، بس اتنا کہ یہ جو ہماری کھال ہوتی ہے اس تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اس سے آگے نکلنا تھوڑا سا بھی یہ شرعی طور پر ممنوع ہوتا ہے، اس کو کٹوانا چاہیے۔ خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ بال یا ناخن ایک ہفتے میں کٹوانا سنت کریمہ، 15 دن تک دیر کرنا مکروہ تنزیہی، اور 40 دن کو کراس کر جائیں تو مکروہ تحریمی ہے، گویا کہ اس سے پہلے کروانا ضروری ہوتا ہے۔ ناخنوں کی مقدار آپ کو بتا دی کہ ناخن بس یہ کھال تک پہنچ جائیں کافی ہے، اس سے اوپر بڑھیں گے تو یہ مکروہ ہوتے ہیں، خلاف سنت ہیں۔ اور جو منہ زیر ناف کی مقدار، عموماً لوگ اس پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور چونکہ اس قسم کے مسائل ہمارے ہاں شرم کے مسائل سمجھے جاتے ہیں۔ ویسے ہم لوگ جو کچھ کام کر لیں، برائی کا کام کر رہے ہوں، گھر والوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں، لیکن ہمیں شرم و حیا نہیں آتی، لیکن مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو شرم آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ناف کے نیچے سے صفائی شروع کریں گے، اور رانے اس میں شامل نہیں اور پیچھے کا حصہ اس میں شامل نہیں، باقی جتنا ناف کے نیچے کا حصہ ہے تمام حصے کی صفائی کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ یہ بھی جیسے اب یہ بچوں کے اندر مشہور ہوتا ہے، بچوں سے مراد یہ اسکول کالج کے لڑکے وغیرہ کے اندر کہ اگر جو بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو جائیں اور نہ کیے جائیں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کوئی 40 روز تک بھی نہ کاٹے، اور مطلب چنے کی مقدار تو بہت دور کی بات، اس سے بڑے بھی ہو جائیں، اس کے باوجود کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کھانا پینا طیب اور حلال ہے، اس کا ان بالوں کے صفائی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حلت اور حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب باقی وہ جو حکم ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 40 دن کے اوپر کریں گے تو اس دیر کرنے کی بنا پر گناہگار ہوں گے، لیکن اس کی بنا پر کھانے پینے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اب تکبیر لگائیں گے۔ اچھا، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب سنتیں پڑھتے ہیں تو یوں نیت کر لیتے ہیں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی واسطے رسول اللہ کے۔ یہ میں نے خود مطلب بعض لوگوں کی زبان سے سنا ہے اور ان کی تصحیح بھی کی ہے، اور انہوں نے تصحیح کرنے کے لیے سنائی بھی ہے کہ اس طرح ہم نیت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اس طرح کہنا بہت سخت جملہ ہے، کیونکہ چاہے فجر و فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، کسی رسول کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی صحابی کے لیے نہیں، کسی ولی کے لیے نہیں۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ سنت واسطے رسول اللہ کے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت نماز ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سرکار کی سنت کو ادا کرتا ہوں، ایک الگ بات ہے، اور ایک ہے کہ سرکار کے لیے 4 سنت ادا کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ اس میں اگرچہ آدمی کی نیت نہیں ہوگی کہ میں سرکار کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن الفاظ سے یقینی سی طور پہ یہ شائبہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہم 4 رکعت کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی عبادت معاذ اللہ اگر غیر اللہ کے لیے کی، اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، تو یہ شرک ہے اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ میں پھر توجہ کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی تک یہ جملے کہتے رہے وہ کافر و مرتد ہو گئے، اس لیے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھولے بھالے قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں،
لیکن وہ الفاظ ایسے ادا کر دیتے ہیں کہ سنت واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ جملہ نہ کہیں بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی ارادے کے ساتھ کہے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں، تو پھر اس کے کفر و شرک میں کوئی شبہ ہے۔ کہ اگر رات کو سوتے ہوئے کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے، صبح اٹھ کے اس نے محسوس کیا کہ اسے احتلام ہوا ہے، تو یہ بھی غسل کے وجوب کا ایک سبب ہے۔ لیکن اس کے وجوب غسل کا سبب بننے کے لیے ضروری ہے کہ صبح جب انسان جاگے تو اپنے کپڑے پر تری وغیرہ پائے، یعنی مادہ منویہ کی تری محسوس ہونا یہ ضروری ہے، یعنی موجود ہونا ضروری ہے۔ صرف اگر کسی کو خواب یاد ہے یا احتلام ہونا یاد ہے بالفرض، لیکن صبح جاگ کر جب وہ دیکھتا ہے تو کوئی کپڑے پہ نشان نہیں ہے، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک معیار مقرر فرمایا کہ اگر کوئی صبح جاگتا ہے اور کپڑوں پر تری پاتا ہے تو پھر وہ غسل کرے گا، ورنہ غسل نہیں کرے گا۔ ایسی کسی نے کہا یہ سوئم کی فاتحہ میں کوئی املی کے بیجوں پہ، ہمارے چیئے کہتے ہیں اس کو یہاں پر، املی کے بیجوں پر اور کوئی چنے کے اوپر کلمہ وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ بیج تو رکھ دیے جاتے ہیں اور چنے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی واجب فرض یا واجب نہیں، نہ چیوں پہ پڑھنا ضروری ہے، نہ چنوں پہ پڑھنا ضروری ہے، نہ انگلیوں پر، نہ تسبیح کے اوپر، نہ کوئی دانوں وغیرہ کوئی اور چیز کے اوپر، نہ پتھروں کے اوپر۔ آپ ویسے ہی پڑھیں، ذکر الہی کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ مقصود تو اصل یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہو جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب بالکل حدیثوں سے ثابت ہے۔ باقی رہی تیسرے دن کی تخصیص، تیسرا، 10واں، 20واں، 40واں، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں جائز ہے، لیکن تیسرے دن ہی کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص کوئی تخصیص شرعی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ شریعت نے کہا ہے کہ تیسرے دن ایصال ثواب کرو ورنہ ہوگا ہی نہیں، نہ یہ اس کو شریعت کے مطابق کر لیا گیا ہے، یعنی تخصیص شرعی خود بنا لی۔ خود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ تیسرے دن ہی ہوگا، شریعت اگرچہ نہیں کہہ رہی لیکن تیسرے دن ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، یا اس کو خاص مانا جائے کہ اس تیسرے دن ہی کرنا ہوگا، فرض یا واجب کا سا درجہ دے دیں، جو نہ کرے اس کو تانا زری کریں، اس کو برا بھلا کہیں، یہ سب غلط ہے۔ آپ دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، چوتھے دن کریں، آپ کو بالکل اجازت ہے۔ لیکن یہ دن جو ہو گئے ہیں، یہ چونکہ لوگوں میں معروف ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے تیسرے دن اجتماعی طور پہ ایصال ثواب ہوگا، لوگوں کی آسانی کے لیے مقرر کیا گیا، لوگ آتے ہیں اور آرام سے اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی دن مخصوص نہ کیا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کب ہے، کوئی دوسرے دن آ رہا ہے، کوئی پہلے دن آ رہا ہے، کوئی چوتھے دن آ رہا ہے، اور اس طریقے سے اجتماعی طور پہ ایصال ثواب نہ ہو سکے گا، اگرچہ کوئی اجتماعی طور پہ کرنا بھی لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کی آسانی سہولت کے لیے یہ ایک رسم قائم ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں اس سے کویسچن کیجئے گا کہ آپ کی مسجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کیے گئے ہیں کہ نہیں؟ فجر اتنے بجے جماعت ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید، جمعہ اعلان کرتے ہیں نا جماعتوں کا، آپ ایک کویسچن کیجئے گا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، سرکار نے حکم دیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے یہ وقت کیسے مخصوص کر لیا کہ نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، فجر اتنے بجے ہوگی؟ جب یہ تخصیص لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے جائز، تو ایصال ثواب کی تخصیص کیوں ناجائز ہو گئی؟ یہاں پر بھی اگر آپ ایسا کریں کہ ایک دن فجر کریں آپ 5:30 بجے، اگلے دن 5:45 بجے، پھر آپ کریں 6:38 پر، کبھی آگے کریں بھی کبھی پیچھے کریں، تو لوگ بھی کہیں گے بھائی ایک ٹائم فکس کر لو، ہمیں پتہ تو چلے تاکہ اجتماعی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں۔ تو اس لیے بہت سارے اہتمام یا تخصیصات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ اسی طرح ان سے کویسچن یہ کیجئے کہ آپ کے جو ادارہ ہے، کوئی نہ کوئی ادارہ ہوگا، کوئی دارالعلوم ہوگا، اس میں پہلا سال کب شروع ہوتا ہے اور پہلا سال کب ختم ہوتا ہے؟ درس بخاری کی تقریب کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ دستار بندی اور سندیں کس تاریخ کو تقسیم کی جاتی ہیں؟ کیا یہ شریعت نے تخصیصات کی تھیں یا آپ نے اپنی مرضی سے کر لی ہیں؟ اور یہ کر لی ہیں تو یہ جائز، اور تیجا 40واں کا تیسرا 10واں دن مقرر کرنا ناجائز؟ وجہ فرق بتائیے۔ تو امید ہے کہ یہ بعض اوقات ہمارے ہاں عدم توجہی کی بنا پر اعتراضات کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے وہ خود اس طرح کی سینکڑوں تخصیصات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قابل گرفت نہیں سمجھتا، لیکن دوسرے پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ خدارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تنقید سے پہلے اچھی طرح ہر چیز کا جائزہ لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی الزام ہمارے اوپر ہی الٹا واپس آ رہا ہے، اور پیار محبت کا ماحول بنائیں تو سب سے بہتر چیز ہے۔